السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ مجھے فاریہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ارباز اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ فاریہ کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، ماں غصے میں بولی۔ ارباز، بے شک تم چیخو چلاؤ، شادی تو وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ فاریہ ارباز کے ماموں کی بیٹی تھی، خوبصورت بھی تھی، ماڈرن بھی تھی، لیکن ماں کو پسند نہیں تھی۔ فاریہ اور ارباز ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن ماں کی ضد تھی۔ ماں نہ جانے کیوں فاریہ کے لیے راضی نہ ہوتی تھی۔ ارباز بینک میں جاب کرتا تھا۔ اس ماہ اس نے گھر تنخواہ نہ دی۔ باپ نے پوچھا، کیا اس ماہ تنخواہ نہیں ملی؟ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب میری اس گھر میں کسی نے سننی ہی نہیں ہوتی تو تنخواہ نہیں ملنی۔ اصل میں اونچی آواز میں وہ ماں کو سنانا چاہ رہا تھا۔ ماں غصے سے بولی، رکھ لو اپنے پیسے اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ جب تم نہیں کماتے تھے ہم کوئی بھوکے نہیں سوتے تھے۔ ارباز نے بابا سے بھی کہا، بابا جان آپ کہو نا ماما سے فاریہ کے لیے مان جائیں۔ بابا چاول والی تھالی نیچے رکھ کر بولے، او بھائی مجھے معاف کر۔ کیوں مجھے مروانا چاہتا ہے اپنی ماں سے؟ میں پہلے ہی شوگر کا مریض ہوں۔ ارباز بابا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا حد ہوتی ہے ویسے ڈرنے کی بھی۔ فاریہ بہت خوبصورت تھی، باتیں کرنے میں تیز، اور پھر ارباز کو محبت کا دکھ مل ہی گیا۔ فاریہ کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ ارباز تو کچھ دن خاموش رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ گھر آتا، اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ ماں سمجھتی تھی کسی بات کا غصہ ہے۔ باپ کمرے میں گیا، ارباز بیٹا، یار ناراضگی ماں سے ہے، باپ سے تو بات کر لیا کرو۔ بہن بھی آ گئی، بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا ہم سب سے بڑھ کر آپ کو فاریہ سے ہی محبت ہے؟ جو وہ نہ ملی تو کیا آپ نے ہم کو چھوڑ دیا؟ بہن پاس بیٹھ گئی، ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑے ہوئی تھی۔ ارباز نے بہن کی طرف دیکھا، چھوٹی مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہن نے بریانی بنائی تھی جو ارباز کی فیورٹ تھی۔ بہن نے ارباز کو بریانی کھلانا چاہی، منہ کے پاس چمچ لائی، بھائی منہ کھولو۔ ارباز نے منہ پھیر لیا۔ بہن نے ارباز کی طرف دیکھا، میری قسم ہے بھائی، اگر آپ نے نہ کھایا تو سوچ لینا۔ ارباز بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ پلیٹ ہاتھ سے پکڑی، میری فاریہ کسی اور کو دے دی۔ بہن مسکرانے لگی، اللہ پہ یقین رکھو، اس نے تمہارے لیے فاریہ سے بھی اچھی ساتھی چنی ہوگی۔ پھر دن گزرنے لگے۔ ارباز آفس سے لوٹتا تو بہن ارباز کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ باپ ہال میں بیٹھا، رسگلے کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا چائے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ باپ کے پاس بیٹھ گیا، خیر تو ہے نا بابا، آج بڑے رسگلے کھائے جا رہے ہیں۔ باپ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، پتر اب پتہ چلے گا تمہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے۔ اب ارباز چونک کر بولا، بابا میں سمجھا نہیں۔ بابا نے کچن کی طرف اشارہ کیا، بھائی وہ وزیر اطلاعات تمہاری ماں، اس سے پوچھ۔ ماں کچن سے بولی، میرا شہزادہ پتر آ گیا، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی ارباز بولا، ماما مجھے پوچھے بنا ہی مجھ سے لڑکی پسند کر لی، یہ کیا بات ہے؟ ماں نے گونجدار آواز میں کہا، بات کچھ بھی ہو، بس میں نے پسند کر لی ہے۔ دین اسلام جانتی ہے، سکول کا بھی BA کیا ہوا ہے، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر سمجھدار اور با اخلاق ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ماں نے زبردستی شادی کروا دی۔ وہ لڑکی فاریہ کی طرح بہت زیادہ ماڈرن تو نہیں تھی، لیکن پیاری تھی۔ گندمی سی سانولا سا رنگ، جھیل سی آنکھیں، شرم و حیا والی تھی۔ دولہا بنا ہوا ماما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بتا دوں، دیکھنا طلاق دے کر بھگا دوں گا، 2 مہینے میں ہی طلاق دے دوں گا۔ آپ ضدی ہیں تو میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ ماں نے غصے سے دیکھا، شرم کرو، کیسی بات کر رہے ہو؟ بیچاری اتنی اچھی معصوم سی لڑکی ہے، میں نے لو میرج کرنی ہے، اگر اسے طلاق نہ بھی دوں گا تو ایک اور شادی کر لوں گا، وعدہ رہا۔ ارباز بے بسی میں غصے میں کچھ بھی بول رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا، ارباز اور کنزا نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی ہوئی، پہلی رات کنزا بیڈ پر بیٹھی تھی، ارباز پاس جا کر بیٹھ گیا، گھونگھٹ اٹھایا، ماشاءاللہ ہو تو پیاری، لیکن کیا فائدہ؟ تکیہ سیدھا کیا، سو جاؤ کنزا، مجھے تم سے ابھی کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلی رات تھی، کنزا کیا کہتی ارباز سے؟ ارباز موبائل پکڑا، گیم کھیلنے لگا۔
کنزا کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ڈریس چینج کیا، ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارباز کنزا کو اگنور کر کے گیم کھیلتا رہا۔ کنزا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ارباز نے کروٹ بدلی، خاموشی سے موبائل رکھا، اٹھا، لائٹ بند کی اور سو گیا۔ کسی لڑکی پہ یہ لمحہ، پہلی رات اور ہم سفر کا ایسا رویہ بہت درد دیتا ہے۔ کنزا بھی پاس لیٹ گئی، آہستہ بولی، میں پسند نہیں ہوں آپ کو؟ کنزا بولی، جب میں چھوٹی تھی نا، میرے بابا کہا کرتے تھے، بہت پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا کوئی شہزادہ ملے گا میری بیٹی کو۔ مجھے بابا کے وہ الفاظ ابھی بھی یاد ہیں۔ آپ ہی میری دعاؤں میں مانگے گئے وہ شہزادے ہیں، آپ بات کریں نا مجھ سے۔ ارباز سو چکا تھا، فجر کی اذان ہونے لگی۔ کنزا اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ ارباز سویا ہوا تھا۔ کنزا نے ارباز کے سر پر ہاتھ رکھا، اٹھ جائیں۔ ارباز نے غصے سے دیکھا، مجھے نہیں اٹھنا، سونے دو۔ اتنے میں ماں نے دروازے پر دستک دی۔ ارباز اٹھ گیا، ولیمہ رسم ادا ہوئی، زندگی اپنے سفر پہ چلنے لگی۔ کنزا نے سارے کمرے میں چیزیں ترتیب سے رکھی۔ کنزا گھر کا سارا کام کرتی، لیکن ارباز اسے تنگ کرتا، کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھینکنے لگتا اور کہتا کہ ماں آپ تو کہتی تھی یہ بہت سمجھدار کام والی لڑکی ہے، لیکن اسے تو گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا۔ ماں غصے سے بولی، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ارباز اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ کنزا کو آواز دی، میرا سر دباؤ۔ ارباز کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی، زور سے دبانا۔ کنزا مسکرانے لگی، مجھ میں اتنا ہی زور ہے۔ ارباز غصے میں بولا، چھوڑو، جاؤ میرے کپڑے پریس کر دو۔ وہ جان بوجھ کر کنزا کو ستاتا تھا۔ کنزا بھی کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتی۔ ڈنر کا وقت تھا، آج کھانے سے خوشبو بہت پیاری آ رہی تھی۔ کھانا کھانے لگے، واہ واہ کیا مزے کی شامی بنائی ہے، اور یہ بریانی کیا کمال کی ہے۔ ارباز تعریفیں کر رہا تھا کہ بہن بولی، بھائی یہ کھانا آج بھابھی نے بنایا ہے۔ تو ارباز کا لہجہ بدل گیا، اتنا گھٹیا کھانا، آج تک میں نے ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ کنزا ارباز کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ارباز کبھی اسے محبت بھری نگاہ سے نہ دیکھتا تھا، بس ہمیشہ اسے تنگ کرتا رہتا۔ ارباز نہ پیار سے بات کرتا تھا، نہ کوئی محبت بھرے لفظ بولتا، نہ کوئی حقوق ادا کرتا، بس روکھا سا لہجہ رکھتا۔ کنزا خاموشی سے سب برداشت کرتی رہتی تھی۔ کنزا کی آنکھوں میں حیا اور صبر کا دامن تھا۔ یہ عورت کا دل بھی کتنا بڑا ہوتا ہے نا، محبت میں، نباہ میں سب درد بھول کر رشتہ نبھانے میں ہر حد سے گزر جاتی ہے۔ ارباز اب کسی اور لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، کنزا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا۔ کنزا بیچاری کیا کرتی؟ اس نے جس نے کبھی محبت سے بات کرنا تو دور ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ کنزا پاس بیٹھی تھی، ارباز اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ کنزا سن رہی تھی، غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن بے بس تھی۔ بارش ہو رہی تھی، کنزا کو بہت تیز بخار تھا۔ کنزا باہر جانے لگی تو ارباز نے منع کیا۔ کنزا پھر بھی جانے لگی، آپ اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر لیں، آپ نے تو ساری رات باتیں کرنی ہے، میں باہر جا کر سو جاتی ہوں۔ کنزا باہر جانے لگی تو ارباز نے ہاتھ پکڑ کر دبایا، سنتی نہیں ہو تم، یہیں لیٹ جاؤ، باہر نہ جانا بارش میں۔ بہت تیز بخار تھا کنزا کو، لیکن ارباز کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ تو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن بعد حد سے زیادہ گزر گئی۔ ارباز اپنی گرل فرینڈ سے کہنے لگا، میں اس پاگل عورت سے جان چھڑوا لوں، بس پھر ہم شادی کر لیں گے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ کنزا کا صبر ختم ہوا، چیخ کر ارباز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، اس لڑکی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی، بہن میرا گھر برباد نہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے تم کو، میں بہت درد سہ رہی ہوں۔ ارباز نے کنزا کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، تم نے میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا، اتنی ہمت تمہاری؟ کنزا قدموں میں گر گئی، ارباز کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ آخر ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ ارباز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی۔ ارباز غصے سے چلایا، کنزا بس مجھے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہے، کہا تھا میں نے ماں سے مجھے نہیں کرنی تم سے شادی، انہوں نے زبردستی ہماری شادی کروائی، جاؤ بھاڑ میں تم۔ ماں بھی شور سن کر آ گئی، ماں کی طرف دیکھ کر بولا، میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے اس کی ماں کے گھر بھیج دو، اور گالیاں دینے لگا۔ ماں بولی، ارباز خدا کا خوف کرو، اتنی اچھی لڑکی کو کیوں رسوا کر رہے ہو؟ ماں نے سمجھداری سے کام لیا، کچھ دن کے لیے کنزا کو مائکے بھیج دیا کہ ارباز کو عقل آ جائے۔ کنزا روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، ارباز کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے طلاق نہ دینا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ قسمت نے کھیل کھیلا، ارباز بیمار رہنے لگا، ارباز کو بہت وومٹنگ ہونے لگی، جو بھی کھاتا وہ ہضم نہ کر سکتا، معدے کی کچھ پرابلم ہو گئی،
ڈاکٹر سے علاج کرواتا، لیکن حالات نئے دن کے ساتھ برے ہوتے جا رہے تھے۔ ارباز کی گرل فرینڈ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ارباز کی ماں بیمار تھی، بار بار اس کے کپڑے کیسے دھوتی۔ بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ کنزا کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا امید لگانی تھی۔ جب کنزا کو پتہ چلا کہ ارباز چارپائی پر پڑ گیا ہے تو کنزا تڑپنے لگی۔ کچھ بھی ہو، ارباز اس کا شوہر ہے۔ جب اپنے سسرال آئی دیکھا تو ارباز کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ماں دیکھ کر رونے لگی۔ بیٹی دیکھنا کیا ہو گیا ہے ارباز کو۔ کنزا نے حوصلہ دیا کہ مما سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو۔ ارباز نے آنکھیں کھولی تو سامنے کنزا کھڑی تھی۔ کنزا نے ارباز کا ماتھا چوما۔ پاگل، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ ارباز نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ ہسپتال لے گئے، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب بھی ارباز وامٹنگ کرتا، کنزا اپنے ہاتھ آگے کر لیتی، پھر ارباز کا منہ صاف کرتی، سر دباتی، حوصلہ دیتی، ارباز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی۔ کنزا نے ارباز کی بہت کیئر کی اور معجزہ ہوا کہ ارباز کو شفا ہونے لگی۔ ڈاکٹرز بہت خوش تھے کہ آپ کو اتنی اچھی بیوی ملی ہے جو آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ کنزا کی گود میں سر رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگا کہ کنزا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، کنزا مجھے معاف کر دو۔ ارباز کہنے لگا، کنزا میں آئندہ تم کو کبھی کوئی دکھ نہ دوں گا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ ارباز کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا، گھر آ گیا۔ کنزا کھانا بنا رہی تھی کہ کچن میں آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے ہوئے تھا۔ اب ارباز کنزا کا بہت خیال رکھنے لگا، کنزا کے ساتھ کھانا بنواتا۔ کنزا برتن دھونے لگتی تو ہاتھ سے پلیٹ لے لیتا اور کہتا، نہیں کنزا، اب برتن میں دھوؤں گا، تم آرام کرو۔ اتنے میں ارباز کے بابا کچن میں داخل ہوئے تو بولے، واہ بیٹا واہ، بالکل اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہو۔ ارباز کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بابا نے کہا، پتر ڈر نہیں محبت ہوتی ہے یہ۔ ارباز شرماتے ہوئے مسکرانے لگا۔ آج وہ وقت تھا کہ کنزا کو سر درد بھی ہوتا تو ارباز تڑپ اٹھتا۔ کنزا کے بنا ایک پل کیا ایک سانس بھی نہ لے سکتا تھا۔ وہی ارباز جسے نفرت تھی کنزا سے، آج کنزا سے بے حد محبت کرنے لگا، اور کچھ ہی عرصے میں اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کنزا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ عورت ہونا کوئی مذاق نہیں ہے۔ عورت کا دل بہت مار لہجے برداشت کر کے بھی ہم سفر کے دو بول محبت کے سن کر سب درد بھول جاتی ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنی کنزا کسی بے رحم ارباز کی محبت کو ترس رہی ہوں گی۔ اپنی ہم سفر کو وقت عزت دے کر دیکھو، وہ تم کو پلکوں پہ نہ بٹھا لے تو کہنا، ورنہ طلاق دیتی زبان اور بھونکتے کتے تو جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ دوستو، آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔